يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، ابھی چند دنوں کے بعد اسکولی تعلیم کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی نئے سرے سے اسکول شروع ہونے والے ہیں، اوپن ہونے والے ہیں. اچھی خاصی تعداد میں ہماری سماج اور معاشرے کے بچے اسکولی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ غفلت اور لاپرواہیاں بھی ہمارے معاشرے میں تعلیم کو لے کر کے ہیں. تو اس جمعے میں یہ ارادہ ہے کہ ہم تعلیم کے عنوان سے جو کچھ کمیاں اور غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور صرف دنیاوی تعلیم دینے کے جو کچھ نقصانات ہمارے معاشرے میں وجود میں آ رہے ہیں، ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تعلیم چاہے دنیاوی ہو یا دینی، انسان کو بے حد فائدہ دیتی ہے. بغیر تعلیم کے انسان ایسا ہے جیسا اندھیرا. اندھیرے میں انسان کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا، ایسے ہی بغیر تعلیم کے انسان ایک خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. پڑھے لکھے اور ان پڑھ انسان میں یہی فرق ہے کہ پڑھا لکھا انسان اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی قابلیت اور صلاحیت سے ایسے کام انجام دے دیتا ہے کہ ان پڑھ انسان ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا. اس لیے ہمارے سماج کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے. وہ سماج، وہ برادریاں، وہ ذاتیں جن کے وہاں پڑھائی لکھائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ان کے بچے ہوشیار ہونے کے بعد محنت مزدوری کے لیے کدال اٹھا کر کے روزگار کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. آج اس سماج کا، اس معاشرے کا یہ حال ہے کہ وہاں کا ہر بچہ پڑھا لکھا نظر آتا ہے، یعنی اتنا چینجز آیا. اور ان کے بچوں کے بدن پر کدال کا بوجھ ہونے کی بجائے اب بھاری بھرکم کتابوں کے بستوں کے بوجھ ہوتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ آج بھی تعلیمی اعتبار سے بہت غفلت اور پستی کا شکار ہے. اولاً تو بعض مقامات، خاص طور سے دیہات ایسے مل جائیں گے آپ کو جہاں تعلیم دلانے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، بہت زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا ہے. اور جہاں تعلیم کو اہم سمجھا جاتا ہے تو بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرانے کے بعد جو ذمہ داریاں پیرنٹس کی بنتی ہیں یا بچے کی بنتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. فرض کریں کسی نے اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا. اب ایڈمیشن کرانے کے بعد ہوتا یہ ہے
کہ چند سال بچے کی تعلیم اسکول کی چلتی ہے، اس کے بعد میں کچھ وقتی حالات کے اعتبار سے، بچے کی حرکتوں کی وجہ سے یا کچھ آمدنی کی کمی کی وجہ سے بچے کی اسکولی تعلیم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب جو فائدہ بچے کو اس کی تعلیم کا ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ اس کو نہیں مل پاتا ہے۔ بچہ میٹرک کرنے کے بعد، 8ویں 10ویں کرنے کے بعد، 12ویں کرنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح کوئی محنت مزدوری کا کام کرتا ہے یا کسی میکینک کے وہاں کام کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے۔ بہرحال اس کی تعلیم سے جو خاطر خواہ اس کو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ ان بنیادی اسباب پر ہر والدین کو اپنے بچوں کے لیے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور شروع سے ہی ایسے اسکول کا انتخاب ہو ہمارے بچے کے لیے کہ اس کے تعلیمی اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے دینی ماحول پر کسی طرح کا کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ اب تو حال یہ ہے کہ دھیرے 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 سرکاری اسکولوں کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہوا کیا کہ شروع میں سرکاری اسکولوں میں ہم نے بھی اپنے بچوں کو بھیجنا مناسب نہیں سمجھا، اور اگر بھیجا تو ٹیچروں نے دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں تو ہم تو کیا ہیں، سرکاری آدمی ہیں، ہم سے کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ بہرحال سرکاری اسکولوں کا معیار اتنا گرا کہ وہاں اب بچے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بہت کم، جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، اتنی کم تعداد میں سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کیا ہو رہی ہے اس سے تو کوئی سروکار نہیں۔ ظاہر بات ہے جب تعلیم نہیں تھی تو ہی تو بچے نہیں گئے۔ اب گورنمنٹ کی پلاننگ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو بھی کیا کر دیا جائے، پرائیویٹ کر دیا جائے۔ جب بچے ہی نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کو تو پرائیویٹ کرنا ہی پڑے گا نا۔ جب پرائیویٹ کریں گے تو پھر اس میں کیا ہوں گے، بچے جائیں گے جیسے عام پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں۔ پھر تعلیم اتنی مہنگی ہوگی کہ ہر انسان تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا۔ ابھی تو آپشن ہے انسانوں کے پاس کہ اگر پرائیویٹ اسکول والے بہت زیادہ تعلیم مہنگی کریں گے تو بچے ان کے اسکول کو چھوڑ کر کے جو کم پیسوں میں تعلیم دلائے گا اس کے اسکول میں جائیں گے۔ وہاں بھی اس کو مہنگی لگے گی تو اور اس سے جو کم فیس میں تعلیم دے گا وہاں جائیں گے۔ وہاں بھی مہنگا لگا تو پھر بچے کہاں جائیں گے، سرکاری اسکول میں جائیں گے۔ لیکن جب سرکاری اسکول کا کوٹا بند ہو جائے گا اور سرکاری ٹارگیٹ تعلیم کا ختم کر دیا جائے گا تو پھر بچوں کے پاس کیا آپشن رہے گا، پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنا۔ اور پرائیویٹ تعلیم دینے والے منمانی فیس پر کیا دیں گے، تعلیم دیں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ بچے تعلیم حاصل کریں گے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ تو ہم سبھی لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شروع سے ہی ان کی تعلیم کی فکر کریں اور بہتر اسکولوں کا ان کے لیے انتخاب کریں۔ بہتر اسکولوں میں یہ ہے کہ ہماری اپنی سماج کے بہت سارے اسکول چلتے ہیں، مسلم مینجمنٹ کے حساب سے اسکول چلتے ہیں، ان اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، وہاں اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرائیں، اور ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں بچوں کو دینی ماحول فراہم کیا جاتا ہو۔ آج سب سے بڑا اعلامیہ کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے دین اور اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی دینی شناخت کو ان اسکولی تعلیم کے ذریعے اور اسکولی نصابوں کے ذریعے کھرچا جا رہا ہے، اکھاڑا جا رہا ہے، ان کے اندر سے دینی اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم دینا برا ہے اور غلط ہے، اس وقت کے لحاظ سے دنیاوی تعلیم دینا، جس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں دنیاوی تعلیم کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائیں، لیکن کس انداز سے دلائیں، کیسے دلائیں، کہاں دلائیں، اس کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہوئے کہ فلاں اسکول کا تعلیمی معیار بہت اسٹینڈرڈ ہے اور ہمارا بھی مالی اسٹینڈرڈ بہت اچھے لیول کا ہوتا ہے، تو ہم کانوینٹ اسکولوں کے اندر، ایسے اسکولوں کے اندر جن کو عیسائی مشینریاں چلاتی ہیں، جن کو عیسائی تنظیمیں چلاتی ہیں، اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔
اب وہاں بچوں کی دنیاوی تعلیم تو بہتر مل جاتی ہے، اچھی محنت وہ لوگ کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اسکولوں میں بچے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ بھئی میرا پیسہ ضائع نہ ہو، میں اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہا ہوں اور ان کو پڑھا رہا ہوں تو میرا پیسہ وصول ہونا چاہیے، ان کو وہ بینیفٹ محنت کی صورت میں اور بچوں کے تعلیم کے رزلٹ کی صورت میں ملتا ہے۔ لیکن دوسرا نقصان بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ شروع ہی سے بچوں کو ذہنی طور پر دین اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بچہ دین اسلام سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے پارٹ پڑھائے جاتے ہیں، ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، ایسی باتیں بتلائی جاتی ہیں اور گھسے پٹے اعتراضات مذہب اسلام کو لے کر کے ان بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائے جاتے ہیں، جس سے بچہ مذہب اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم سب کو مل کر کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا نوازا ہے، اسکول چلتے ہیں، اثر و رسوخ ان کا شہروں کے اندر ہوتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسکولوں میں اسلامی نصاب اور اسلامی تعلیم کا آغاز کریں۔ جہاں وہ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول اور دینی تعلیم بھی اپنے اسکولوں میں کیا کریں؟ شامل کریں۔ تو ہم اپنے بچوں کو دینی بے راہ روی سے اور دین اسلام سے ہاتھ دھونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ آنے والا دور اور یہ جو موجودہ تعلیم ہمارے زمانے میں چل رہی ہے، اس تعلیم کو حاصل کر کے آنے والی نسلیں ہماری بددین بن جائیں گی۔ ہم ان کو دینداری پر قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا اپنا تقوی، ہماری اپنی دینداری، ہمارا اپنا دعوت و تبلیغ کے اندر لگنا، ہمارا اپنا مولوی اور حافظ ہونا، ہمارا اپنا دیندار ہونا ہمارے بچوں کو بددینی سے نہیں بچا پائے گا۔ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے نا، چھوٹی سی عمر، یہی عمر بچوں کے دل و دماغ کے اندر دینی بنیادیں بٹھانے کے لیے اہم عمر ہوتی ہے۔ اس میں جو کچھ ہم نے ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا وہ راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ بچپن میں جو باتیں، جو دین کی چیزیں یاد کرا دی جاتی ہیں، سمجھا دی جاتی ہیں، وہ پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو جاتی ہیں، پھر وہ مٹتی نہیں ہے بچوں کے ذہن و دماغ سے۔ اور دین کے خلاف اگر بچپن میں ہی نفرت اور بددینی کے اسباب پڑھا لیے جائے بچے کو، تو وہ بھی بچے کے دل و دماغ کے اندر نقش ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں مٹنے والے نہیں ہوتے۔ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے اسکولوں کا قیام ہو جن اسکولوں کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول ہو اور دینی تعلیم بھی وہاں دی جا رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ جن اسکولوں میں مسلم سوسائٹیاں ان اسکولوں کو چلا رہی ہیں یا مسلم مینجمنٹ ان اسکولوں کا ہے، تو وہاں تعلیم کا معیار بہت گرا ہوا ہے، تعلیم پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں وہ۔ بہت ساری ایسی جماعتیں ہمارے اپنے شہر میں ہم غور کریں گے تو مل جائیں گی کہ کچھ پرسنل جماعتیں ان اسکولوں کو چلاتی ہیں لیکن ان کی تعلیم کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو لوگ وہاں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ تو اس کے لیے صاحب ثروت لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، ان سے بات چیت کی جائے اور آگے بڑھ کر کے وہاں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے اور اچھے ٹیچروں کا اور اساتذہ کا انتخاب کیا جائے جو کہ بچوں کو بہتر انداز میں کیا دے سکیں؟ تعلیم دے سکیں۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول بہت اچھا ہے، اسلامی نظام اور اسلامی ماحول بھی ہے، مینجمنٹ بھی اچھا ہے، لیکن بعض مرتبہ ان اسکولوں کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں ہر انسان اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی ہمارا جذبہ قوم کی خدمت کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ پیسے بٹورنا اور اپنی جیب بھرنا اور اپنا بھلا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل ہم فری کر دیں یا بالکل لیا ہمارے لیے کچھ بھی نہ بچے، نہیں، کچھ ہمارا بھی اس میں ہونا چاہیے حصہ داری، تاکہ ہم دنیا سے بے فکر ہوں اور ہمیں بھی یہ لگے کہ نہیں ہمیں مل رہا ہے، لیکن اتنا ہو کہ جس کے اندر ایسا لگے کہ نہیں آپ کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور مسلم سماج کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس وقت کے اندر جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، وہاں کے جو ٹرسٹ ہیں، وہاں کی جو انتظامیہ ہے، ان کو اس بات میں فکر کرنا چاہیے
کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسکولی تعلیم صرف اسکول میں ہی دیں گے. ارے 5ویں تک کی تعلیم تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اپنی مسجد کے اندر بھی دے سکتے ہیں. بھائی مسجد نبوی صرف مسجد تھوڑی تھی, وہ مدرسہ بھی تھا. مدرسہ عربی لفظ ہے, جب اس کو انگلش کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور اس کو انگلش کے اندر لے کر کے جائیں گے تو اس کا ترجمہ کیا نکل جائے گا؟ اسکول. اور ہندی کے اندر لے کر کے چلے جائیں گے تو اس کا ترجمہ کیا نکل جائے گا؟ پاٹھشالہ. تو مدرسہ یہ عربی کا ورڈ ہے, عربی کا جملہ ہے, یعنی کہ پڑھنے کی جگہ, سیکھنے کی جگہ. تو ہم اپنی مسجدوں کو بھی پرائمری اسکول کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, ہم کوئی بلڈنگ اور کوئی اس طرح کی عمارت اسکولی شکل میں کھڑی نہیں کر سکتے, اتنی صلاحیت تو کیا کہیں گے, اتنے اسباب ہمارے پاس میں نہیں ہیں, تو ہم اپنی مسجدوں کو بھی ہم پرائمری اسکول کی شکل دے سکتے ہیں. پرائمری اسکول میں تو چھوٹے ہی بچے آتے ہیں نا, بچے اور بچیوں کے کسی طرح کی کوئی غلط حرکتوں کا بھی کوئی چانس اس میں نہیں رہتا ہے. اس کے اندر بچیوں کے بلوغت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. تو اگر مسجد کمیٹیاں یہ کرنا چاہیں, جہاں پر بڑی بڑی مسجدیں ہیں, یوں ہی خالی پڑی ہوئی ہیں, 3-3 4-4 منزلہ مسجدیں ہیں, تو ان مسجدوں کے اندر وہ اسلامی ماحول کے اندر پرائمری اسکول تک کیا کر سکتے ہیں؟ تعلیم دے سکتے ہیں. اور اپنی مرضی سے اس کے اندر اسلامی تعلیم, اسلامی ماحول فراہم کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں 50% دنیاوی تعلیم اور 50% دینی تعلیم وہ دے سکتے ہیں اگر چاہیں. یہ ہو سکتا ہے اگر ہم چاہ لیں اور کوشش کر لیں. تو جہاں کہیں اس طرح کی مساجد پائی جاتی ہیں اور وہاں کی انتظامیہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے, کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش دیا ہے, تو وہ اس طرح کا قدم بڑھا کر کے اپنی مسجدوں کے اندر اسکول کی تعلیم کی شروعات کر سکتے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت ان کے اندر بے انتہا پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مہنگی فیسیں دے کر کے جو ڈگری حاصل کری ہے, اب اس کو تو وہ وصول کریں گے. پھر ان کی قوم کے لیے ہمدردی کہاں سے پیدا ہوگی؟ صرف ان کو دنیاوی اور عصری تعلیم ملی ہے, دینی تعلیم نہیں ملی, تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہے وہی نہیں خدمت کرنے کا قوم کا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مریض کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا, بلکہ اس کو اس کے پیسے کے ساتھ اور اس کے عہدے کے ساتھ میں ہمدردی ہے. من مانی فیس اور من مانا چارج لیا جا رہا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد. کوئی وکیل ہے تو وہ اپنے وکالت کے پیسے میں من مانی فیس لے رہا ہے, اس کو اپنے کسی بھی انسان سے کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں. اور دوسرا نقصان دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا جس کے ساتھ دینی تعلیم نہ ہو, یہ ہو رہا ہے کہ انسان اپنے مذہب کا باغی ہو رہا ہے, مذہب سے متنفر ہو رہا ہے. تیسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مخلوط تعلیم بچے اور بچیوں کی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے حیائی کا شکار ہو رہا ہے. بے حیائی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے. انسان مذہب کے اندر اور تعلیم کے اندر تفریق کرنے لگا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مذہب ہے نا, اسلام اور دین, یہ ہماری دنیاوی ترقی میں رکاوٹ ہے. اس کا تعلق انسان کا اس کی انفرادی شخصیت کے ساتھ, اس کی مرضی اگر اسلام کو فالو کرے تو ٹھیک ہے, اور نہ فالو کرے تو کوئی بات نہیں, جس طرح سے عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں, ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظم کرنا چاہیے. دینی تعلیم کی ایک شکل تو یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا, کہ ایسا اسکول قائم کیا جائے, ایسے اسکول کا قیام ہو کہ جس اسکول کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہوں, وہاں پر اسلامی ماحول ہو. دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ ہم پرائمری تک اگر چاہیں تو ہم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اسکول کا قیام کر سکتے ہیں. تیسری شکل یہ ہے کہ ہم اگر بچوں کو اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اولاً تو کوشش یہی ہو کہ وہ مسلم اسکول ہو, جس مسلم اسکول کے اندر کم سے کم جو اور دوسری چیزیں ہیں جو ایمان کے اوپر حملہ کرتی ہیں, اسلام کے اوپر حملہ کرتی ہیں, وہ چیزیں نہ انجام دی جاتی ہوں. لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو مکتب تک پہنچائیں. ہمارے بچے مکتب کتنا پڑھتے ہیں پتہ ہے آپ؟ اکثر و بیشتر بچے تو وہ ہیں جو کہ مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہی نہیں, اور جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ اگر انہوں نے پڑھ لیا تو 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ ہمارے بچے مکتب نہیں پڑھتے. اور اس 1 گھنٹے میں بھی بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو کہ 15 منٹ لیٹ جاتے ہیں اور 15 منٹ پہلے چھٹی لے کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے بچوں نے بہت زیادہ پڑھ لیا تو نورانی قاعدہ,
اما پارا اور اٹک اٹک کے قرآن شریف ناظرہ مکمل کر لیا. حافظ صاحب بھی بے فکر کے صاحب میں نے آپ کے بچے کا قرآن پورا کرا دیا. والدین بھی بے فکر, ان کو خود کو پڑھنا نہیں آتا, ان کو کیا پتا کہ حافظ صاحب نے کیسا پڑھایا نہیں پڑھایا. والدین کو بھی فکر ہے صاحب اتنے دن سے بچہ پڑھ رہا, قرآن کب مکمل ہوگا. حافظ صاحب کو بہانہ ملا اور انہوں نے سٹ بچے کو جو پڑھانا شروع کرا, کیا پڑھا کیا سنا کچھ نہیں, بس بچے کا قرآن ختم. قرآن پورا کرا کہ حافظ صاحب نے بتا دیا کہ نا صاحب میں نے آپ کے بچے کا قرآن ناظرہ مکمل کرا دیا. اس تعلیم سے ہمارا کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں ہے. غنیمت ہے کہ نہ ہونے سے یہ ہونا بھی بہتر ہے, لیکن یہ تعلیم ہماری دنیا گزارنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. کم سے کم 2.5 گھنٹہ ہمارے بچے کو دینی تعلیم ملے منظم انداز میں, اور ہمارا بچہ میٹرک تک کم سے کم 10 سال تک دینی تعلیم حاصل کرے. اس کا نظام ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا, بھاڑ میں جائے دنیا, بھاڑ میں جائیں میرے پڑوسی میرے رشتہ دار, تو ہم اپنے گھر میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے, بچے کا باپ ہونے کی حیثیت سے, بچے کی ماں ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے ماتحت لوگوں کے تحت. سن لو, یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اور فرمایا کہ باپ سے بھی اس کے بچوں کے متعلق سوال ہوگا اور ماں سے بھی اس کے بچوں کے متعلق سوال ہوگا. یہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے. دینی تعلیم اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی تو آنے والا دور ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے بچے دین سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو باہر کر لیں گے. آپ دیکھو کیسی کیسی کہانیاں اور کیسی کیسی ویڈیوز اور تحریریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں لڑکی نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا, اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے اس نے ہندو مذہب میں کیا کر لیا, اپنے آپ کو داخل کر لیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کا نتیجہ ہے, بچوں سے غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ہم نے بچیوں کو اسکولوں والوں کے حوالے کر دیا کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے, تم جیسے چاہو ان کو تعلیم دو, جیسے چاہو ان کا استعمال کرو. ہم نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا, اپنے بچوں کی کوئی ایکٹیویٹیز پر دھیان نہیں دیا. اور ان سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھیا تمہیں اسلام مذہب میں کیا برا لگا اور ہندو مذہب میں تمہیں کیا اچھا لگا, تو وہی گھسے پیٹے سوالات کہ ہمیں 3 طلاق کا قانون اسلام کے اندر پسند نہیں ہے, ہمیں حلالہ اسلام کے اندر پسند نہیں ہے, ہمیں اسلام کے اندر ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے, ایک مرد 4 شادیاں کرتا ہے. یہ جواب دیا جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جیسا کہ ہر شخص 4 شادی کرے بیٹا. میں سمجھتا ہوں اتنے مجمع میں سے شاید کسی کی 2 بیویاں ہوں, لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہر انسان 4 بیویاں رکھتا ہے, یہ ہمیں پسند نہیں. یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانے کا نتیجہ ہے. وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر 3 طلاق کا قانون, بتاؤ یہ تمہیں پسند آتا ہے؟ بچے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. بتاؤ تمہارے مذہب کے اندر یہ جو خلا اس کا کیا بولتے ہیں حلالے کا جو قانون ہے یہ تمہیں پسند آتا ہے؟ کہ نہیں یہ تو ہمیں پسند نہیں آتا ہے. ایک مسلمان اسٹوڈنٹ سے کسی نے جب انٹرویو لیا اس کی نوکری کے لیے تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے وہاں جو 3 طلاق دی جاتی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے, اور آپ کے وہاں جو یہ حلالے کا قانون ہے یہ کہاں تک صحیح ہے, اور آپ کے وہاں ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے یہ کہاں تک صحیح ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ قانون تو مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام میں ایسا قانون کیسے ہونا. تو یہ چاہیے تھا, وہ صاحب کہہ رہا ہے جن کا انٹرویو لیا جا رہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی 4 مرد رکھنے کی کیا ہونا چاہیے تھی, اجازت ہونا چاہیے. یہ ہمارے مسلم لوگوں کا اور مسلم اسٹوڈنٹ کا حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دینی تعلیم نہیں ملی, ان کو دنیاوی تعلیم ملی. ایک بچہ جو کہ کانوینٹ اسکول میں پڑھا کرتا تھا, رمضانوں کے دنوں میں اس نے اپنے استاد کی اسپیچ سنی. اس کے ٹیچر نے کہا کہ جو انسان 4-5 گھنٹے مسلسل بھوکا رہتا ہے تو اس کے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کا نقصان اس کو بڑھاپے میں ملے گا. یہ اس کے ٹیچر نے اسپیچ دے دی. اب اس نے رمضان کے دن تھے, روزے سے تھا, انہوں نے کہا میں تو پورا دن روزہ رہتا ہوں. اپنے دیندار باپ سے جو کہ ان پڑھ تھا لیکن اس کو بھوت سوار تھا اپنے بچے کو کانوینٹ اسکول میں پڑھانے کا, پوچھ لیا کہ پاپا یہ ہم جو ہے نا دن بھر روزہ رکھتے ہیں یہ اس کی دلیل کیا ہے, کیوں رکھتے ہیں؟ اب باپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن دیندار ہونے کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس نے کہا نہیں, آپ مجھے سمجھائیے, آپ مجھے دلیل سے سمجھائیے کہ اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے, ورنہ میں کل سے روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو فالتو میں نہیں تھکاؤں گا. یہ بحث کون کر رہا ہے؟ ایک بچہ کر رہا ہے اپنے باپ سے. 3 دن کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا.
بتاؤ ہمارے بچے جب ان کانوینٹ اسکولوں میں پڑھیں گے، ان غیر مسلم اسکولوں میں پڑھیں گے جہاں پر سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا نصاب مرتب کیا جا رہا ہو، ایسا نصاب بنایا جا رہا ہو جو ڈائریکٹلی ہمارے مذہب پر اور دین پر ٹارگٹ کر رہا ہو اور مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہو اور اس کے اندر نکتہ چینی کر رہا ہو، اس کے اندر اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہو، بتاؤ وہاں ہمارے بچے کو دینی ماحول اور دینی تعلیم پروان چڑھے گی؟ وہاں پر ہمارے بچے پر دینی اثرات مرتب ہوں گے؟ بنگلور کے ایک عالم دین نے واقعہ نقل کیا کہ ان کی کوئی رشتہ دار خاتون ان کے بچوں کو پڑھوانے کے لیے ان کے پاس گھر پر چھوڑ کر کے جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو لے کر کے گھر پر آئیں پڑھوانے کے لیے تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میں ان بچوں کو آپ کے پاس پڑھانے کے لیے لا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو راستے میں ایک جگہ حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بنا ہوا تھا یا ان کی ماں کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس مجسمے کو گھٹنوں کے بل میرے بچے ہاتھ جوڑ کر کے کیا کر رہے تھے؟ ان کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ یہ منظر میرا دیکھ کر کے مجھے رونا آیا۔ میں نے بچوں کو جب مارا تو بچوں نے کہا امی ہم نے کیا برا کیا؟ یہ کام تو ہم روزانہ اسکول میں کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ امی ہم نے کون سا برا کام کیا؟ یہ کام تو ہم روزانہ اسکول میں کرتے ہیں۔ بتائیں جب ہمارے بچوں کو دینی ماحول فراہم نہیں ہوگا، دینی تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غلط ہے کہ کیا صحیح ہے؟ کیسے ہمارے بچوں کی دین کی فکر ہوگی؟ میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، دینی تعلیم دلائیں، دین سے وابستہ کریں، مکتبوں کے نظام کو منظم کریں۔ گجرات ایک ایسا صوبہ ہے ہمارے پورے ملک کے اندر جہاں پر کم سے کم 2.5 گھنٹہ ہر بچہ جو ہے نا دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اور 10 سال تک حاصل کرتا ہے۔ کتنے سال تک؟ وہ بچہ کم سے کم آدھا مولوی بن جاتا ہے اس 10 سال کے اندر، اس کو موٹے موٹے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، کچھ بارے اس کے حفظ ہو جاتے ہیں، بعض بچے تو پورے قرآن کا حافظ ہو جاتے ہیں۔ اسکولی تعلیم بھی چل رہی ہے اور بچہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، بچے کا حفظ مکمل ہو رہا ہے، چند پارے اس کے مکمل ہو رہے ہیں، دعائیں اس کی مکمل ہو رہی ہیں، حدیثیں اس کی مکمل ہو رہی ہیں، موٹے موٹے مسائل اس کو معلوم ہو رہے ہیں، آدھا مولوی وہ بچہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے ایک نظام بنایا اور ان کے وہاں یہ ماحول ہے کہ ہر محلے کے اندر بہترین قرآن شریف پڑھوانے والے حافظ صاحب کا، قاری صاحب کا انتخاب کیا جاتا ہے، اچھی خاصی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، 2.5 گھنٹہ کم سے کم بچہ مکتب کے اندر پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ اگر محلے کا کوئی بچہ مکتب کے ٹائم میں کھیلتا ہوا نظر آ جائے تو محلے کا ہر شخص اس بچے کے پیرنٹس سے اور سرپرست سے جا کر کے بات کرتا ہے کہ بھیا مکتب کے ٹائم میں آپ کا بچہ کھیلتا ہے، مکتب نہیں جاتا، تو اس بچے کا پیرنٹس، اس کا سرپرست شرمندہ ہو کر کے اگلے دن سے اپنے بچے کو مکتب میں پہنچاتا ہے اور ان شکایت کرنے والوں سے معذرت کرتا ہے، غلطی ہو گئی، میں نے دھیان نہیں دیا، آئندہ سے میرا بچہ کہاں جائے گا؟ مکتب میں جائے گا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر مکتب کے ٹائم پر حافظ صاحب نے بچے کو بلا لیا تو ہم حافظ صاحب کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے بلایا؟ بچہ شادی میں جانے والا تھا، آپ نے بلا لیا، ہم اس کی وجہ سے اتنی دیر لیٹ ہو گئے۔ آج جب ہم نے چھٹی کرنا تھی تو آپ نے بچے کو کیوں بلایا، کیوں پڑھایا؟ اور کوئی دوسرا بولتے تو غضب، ہم اس سے لڑنے پر آ جائیں گے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے کو مکتب کا کہنے والے، مدرسے کا کہنے والے؟ یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے۔ آج ان گجراتیوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کے جہاں کہیں کس کونے سب سے زیادہ بزنس مین مسلمانوں میں گجراتی مسلمان ہیں، دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مغربی ممالک میں جن کو ہم یورپ کہتے ہیں، ان ممالک میں بھی اکثر و بیشتر تعداد میں مسلمان، گجراتی مسلمان تجارت کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور انہوں نے ایسے ممالک میں جہاں پر عورت کے لیے لباس پہننا عیب سمجھا جاتا ہو اپنی شناخت کو نہیں کھویا، وہ اسلامی نظام پر قائم ہے۔ ان کے لڑکے شروع سے ہی جب دینی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے اور مشرقی لباس زیب تن ہوتا ہے، ان کی خواتین برقعے کے اندر ہوتی ہیں اور اسلامی لباس کے اندر ہوتی ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنی اس شناخت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی اس آنے والی نئی نسل کی دین کی فکر کرتے ہوئے اپنے مکاتب کے نظام کو منظم کریں، ایسے علماء تیار کریں، ان علماء کے لیے ہم جو ہے نا مواقع فراہم کریں جو ہمارے بچوں کی فکر کرتے ہوئے ان کو صحیح طور پر منظم انداز میں ایسی دینی تعلیم دے دیں کہ ہمارے یہ نوجوان جوان ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو دین اسلام سے باہر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔